دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور کبھی یہ حقیقت اتنی پراسرار ہوتی ہے کہ آپ خود کو اس میں گم پا لیتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا ایک لڑکی کے ساتھ جس کا نام زویا تھا۔ ایک ایسی رات جب چاندنی نے زمین پر عجیب سی روشنی ڈالی، زویا نے وہ سب کچھ محسوس کیا جس سے وہ کبھی خواب دیکھا کرتی تھی، اور اب وہ خواب اس کی تقدیر بننے جا رہے تھے۔ آج کی رات کچھ مختلف تھی۔ گاؤں میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ پرندوں کی آواز آ رہی تھی اور نہ درختوں کے پتے ہل رہے تھے، بس ایک عجیب سی خاموشی، جیسے ہوا ابھی رک چکی ہو۔ یہ گاؤں کی ہر رات کا منظر نہیں تھا، یہ رات کچھ زیادہ ہی گہری اور پراسرار تھی۔ زویا، جو ہمیشہ ان راتوں میں کچھ غیر معمولی محسوس کرتی تھی، آج بھی کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ زویا چھت پر بیٹھ کر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی کی روشنی میں گاؤں کے تمام مناظر دھندلے سے ہو گئے تھے، لیکن کچھ تھا جو اس کے دل کو کھینچ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ چاندنی راتوں میں کوئی راز چھپا ہوتا ہے، اور آج وہ راز اس کے سامنے آنا تھا۔ چاند کی اس روشنی میں ایک کاغذ نے اس کی نظر کو چھو لیا۔ ہوا کے ایک جھونکے سے ایک کاغذ زویا کے سامنے آ کر گر گیا تھا۔ زویا نے فوراً کاغذ اٹھایا اور اس پر لکھا ہوا ایک پیغام پڑھا۔ چاندنی رات کے راز میں تمہارا خواب حقیقت بن سکتا ہے، حویلی کا راستہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ زویا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس پیغام میں اتنی شدت تھی کہ وہ اپنے خوف کو نظر انداز نہ کر سکی۔ وہ سوچنے لگی، یہ حویلی کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ پیغام کس نے بھیجا ہوگا؟ اور کیا وہ واقعی خوابوں کی حقیقت کو دریافت کرنے جا رہی ہے؟ اس کے دل میں ایک عجیب سا تجسس اور خوف بڑھ گیا تھا، لیکن وہ اس کی جانب بڑھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ زویا نے کمرہ چھوڑا اور چاندنی کی روشنی میں چلتے ہوئے گاؤں کے کنارے پر پرانی حویلی نظر آنے لگی۔ یہ وہ حویلی تھی جسے سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دروازے پر ٹوٹے ہوئے چراغ اور بیلیں چڑھی ہوئی تھی۔ اندر جانے کی جرت پیدا کرتے ہوئے زویا نے دروازے کو کھولا، اور جیسے ہی قدم اندر رکھے، ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے جسم میں لرزہ پیدا کر گیا۔ حویلی کے اندر بہت سناٹا تھا، جیسے یہ جگہ کسی طویل عرصے سے ترک کی جا چکی ہو۔ ہر طرف پرانے اور مدھم چراغوں کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، اور ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، جیسے ماضی کی یادیں بکھری ہوئی ہوں۔ اچانک اس نے ایک آواز سنی، زویا! زویا نے پلٹ کر دیکھا اور اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، جس کے بارے میں وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں ایک گہری تجسس سے بھری ہوئی تھی، اور چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ تھی۔ میں آریان ہوں، اور یہ حویلی تمہارے خوابوں کا حصہ ہے۔ زویا نے اپنی آواز میں لرزتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ آریان نے سر جھکایا اور کہا، یہ آئینہ تمہارے خوابوں کا راز ہے۔ اگر تم حقیقت کو دیکھنا چاہتی ہو تو اس میں جھانک لو، لیکن یاد رکھو یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ زویا نے آئینے میں جھانکا، اور وہ منظر دیکھ کر وہ سٹپٹا گئی۔ اس میں وہ خود تھی، لیکن آریان بھی اس کے ساتھ تھا، اور دونوں کے ارد گرد چاندنی کی روشنی ایک گہرے دائرے کی طرح گھوم رہی تھی۔ اور اسی وقت ایک سایہ اس کے پیچھے آ کر دونوں کو گھیرنے لگا۔ وہ سایہ اتنی شدت سے بڑھ رہا تھا کہ زویا کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہے؟
زویا نے خوف کے ساتھ پوچھا۔ آریان کی آواز میں سنجیدگی آ گئی۔ یہ سایہ تمہارے اندر کے خوف اور محبت کا امتحان ہے، اگر تم اس پر قابو پا سکو تو تمہیں تمہاری تقدیر مل جائے گی، لیکن اگر تم ہار گئی تو یہ خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ زویا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ وہ آئینے کے قریب بڑھی اور جیسے ہی اس نے آئینے کے قریب ہاتھ بڑھایا، اچانک ایک زوردار جھٹکے سے آئینہ ٹوٹ گیا اور پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی، اور جب اس نے آنکھیں دوبارہ کھولی تو وہ اپنے کمرے کے اندر تھی۔ حویلی، آریان اور وہ تمام پراسرار منظر سب غائب ہو چکے تھے، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ پھوٹ کے بیٹھ چکی تھی اور کھڑکی کے پاس جا کر چاندنی کی روشنی میں اس گلاب کو دیکھنے لگی اور چمک رہا تھا جیسے وہ خواب حقیقت بن چکا ہوں۔ زویا کے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا یہ سب کچھ حقیقت تھا یا محض ایک خواب تھا؟ وہ اس گلاب کے پھول کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اگلی چاندنی رات پر وہ دوبارہ اس راستے پر چلنے کی جرت کرے گی۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو برائے مہربانی اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔